السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ نے مجالس العلم کی جو کڑیاں سلف صالحین کے منہج کے مطابق عقیدے اور منہج پر جو کتابیں اور رسائل لکھے گئے ہیں، اس کی شرح کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی باضابطہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آج کے اس درس سے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے بطور تمہید مفید باتیں الحمدللہ طالب علم کے طریقے کے سلسلے میں پڑھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی میں ہم اور آپ آگے جو کچھ پڑھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے، برتیں گے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. ہم نے آپ نے سب نے مل کر کے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو رسالہ ہم اور آپ کو پڑھنا ہے وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام ہے القواعد الاربع. القواعد الاربع کے نام سے جو رسالہ مشہور ہے اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے وغیرہ بھی ہوئے ہیں اور اس کی شرح وغیرہ بھی بہت سارے علماء نے کی ہے. یہ رسالہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ شرک کی معرفت، توحید کی معرفت، اس کے انواع، اس کے اقسام، اور ایسے ہی توحید اور شرک کے سلسلے میں قواعد، ضوابط، اصول وغیرہ پڑھیں گے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت ہی مختصر طور پر کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم نے آپ نے سنی ہیں. یہ مجدد الاسلام اور پوری دنیا نے جس سے استفادہ کیا ہے، یہ شخصیت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، اور ان کی جو بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں ہیں ان میں سے یہ نہایت ہی چھوٹی کتاب ہے، لیکن چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ قواعد جو ہوتے ہیں، ابھی بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی قواعد کا معنی کیا ہوتا ہے، اربع کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اس سے بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی. قواعد دراصل قاعدے کی جمع ہے، قاعدہ، اور اس کی جمع ہے قواعد. قاعدہ کا جو لفظ ہے وہ کہا جاتا ہے کسی بنیاد کو، کسی فاؤنڈیشن کو، کسی ستون کو جس پر بہت ساری چیزیں بعد میں ڈیپینڈ ہوں. اگر ہم فاؤنڈیشن کو سمجھ لیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو اس سے نکلنے والی ہیں، چھوٹی چھوٹی فروعات، اس کی شاخیں، انہیں سمجھنے میں مدد ملے گی، آسانی ہوگی. تو قاعدہ دراصل کسی کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی چیز ڈیپینڈ ہوتی ہو، جس پر کسی چیز کا وقوف ہو، کوئی چیز ٹکتی ہو، ٹھہرتی ہو، اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع ہے قواعد. اس کتاب کا نام شیخ نے رکھا ہے القواعد الاربع. اربع کے معنی ہوتے ہیں چار کے، اور اربع کے معنی بھی چار کے ہوتے ہیں، اور اربعہ کے معنی بھی چار کے ہوتے ہیں. یعنی ہم اس کو مذکر پڑھیں تب بھی چار ہی کے معنی ہے، اور اگر مؤنث پڑھیں تب بھی چار ہی کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن عربی قواعد، عربی گرامر کے حساب سے یہاں پر مذکر استعمال کیا گیا ہے. بہت سارے لوگ کبھی کبھار غلطی میں یا چوک میں غلطی سے عام طور پر اس طرح کی چیزیں واقع ہوتی ہیں. القواعد الاربعہ بھی لوگ لکھ دیتے ہیں،
یعنی اخیر میں گول تا لگا دیتے ہیں. اربع الف را با عین، صرف اتنا ہی چاہیے. اگر ہمیں اس کے اخیر میں اگر تا لگا دیا تو معنی تو 4 ہی کا ہے اس کا بھی، لیکن عربی گرامر کے حساب سے وہ تا لگانا غلط، کیونکہ عربی گرامر کا قاعدہ یہ کہتا ہے، اب تفصیلات ہیں اصل میں، لیکن اس پوائنٹ پر جو بات چل رہی ہے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ 3 سے لے کر کے 9 تک کی جو گنتی ہوتی ہے، 3 سے لے کر کے 9 تک کی گنتی، اس کے سلسلے میں عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے، 2 چیزیں ہوتی، ایک چیز ہوتی ہے جسے گنا جاتا ہے، اور ایک اسے گن کر کے اس کی گنتی بتائی جاتی ہے، کتنا ہے وہ، کون سی چیز ہے اور وہ کتنی ہے. تو جو چیز ہے جسے گنا جا رہا ہے، اگر وہ عربی زبان کے اندر وہ میل ہے، مذکر ہے، 3 سے لے کے 9 تک کی بات چل رہی ہے بس، ہاں نہ 1 2 کی بات چل رہی ہے اور نہ 10 20 30 کی بات چل رہی ہے. 3 سے لے کر کے 9 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر جو چیز گنی جا رہی ہے، جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، وہ ورڈ، وہ چیز اگر عربی زبان کے اندر مذکر ہے، میل ہے، تو اس کی گنتی جو ہے وہ فیمیل لائی جائے گی. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ گنتی کا جو لفظ ہے، 3 کہنا ہو، 4 کہنا ہو، 5 کہنا ہو، 6 کہنا ہو، یہی چیز. ایسے ہی آگے بھی اگر آپ جائیں گے تو وہاں بھی وہی بات ہوگی. یعنی مطلب آپ 23 کہنا چاہیں، 24 کہنا چاہیں، 25 کہنا چاہیں، 33 34 35 کہنا چاہیں، 43 44 45 کہنا چاہیں، 3 سے لے کر کے 9 تک کی گنتی کا نظام کیا عربی زبان کے اندر؟ اگر جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اگر وہ میل ہے تو اس کی گنتی فیمیل آنی چاہیے، یعنی مذکر ہے تو مؤنث آنی چاہیے، اور اگر مؤنث ہے تو اس کا الٹا کیا آنا چاہیے؟ مذکر آنا چاہیے. اب ابھی آپ نے سن لیا کہ القواعد الاربع. اچھا، اب کوئی لفظ، کوئی ورڈ عربی زبان کے اندر وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اب اس میں اگر ہم داخل ہوں گے تو پھر وہ عربی گرامر اور عربی الفاظ میں ہم چلے جائیں گے، لیکن اس کی موٹی پہچان جو سب سے مشہور پہچان ہے، آسانی سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس لفظ کے اخیر میں گول تا لگی ہو، ہے کہ نہیں؟ عائشہ، فاطمہ، خدیجہ وغیرہ وغیرہ بولتے ہیں، ایسے ہی کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے. اگر وہ لفظ مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے تو اس کی گنتی کیا لائی جائے گی؟ مذکر لائی جائے گی. اور اگر مؤنث ہے، اگر مذکر ہے تو اس کی، اگر مذکر ہے تو مؤنث اور مؤنث ہے تو مذکر، عکس لایا جائے گا، الٹا. اور اس گنتی کے لانے میں مطلب اور بھی قاعدے، لیکن ایک بات خالی مذکر مؤنث کے حساب سے، جو لفظ جس کو گن رہے ہیں ہم، اس کے مذکر مؤنث کا اعتبار اس کے سنگلر یعنی واحد کے بارے میں ہوگا. اگر ہم نے گنا 3 کتابیں، 3 کتابیں، 4 کتابیں، 5 کتابیں، 8 کتابیں، 9 کتابیں، 3 سے لے کے 9 تک کا سیم طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو اب ہم نے کہا، کیا کہا؟ 3 کتابیں، کیونکہ 3 ہے وہ، اس لیے کتاب نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ کتابیں کہیں گے. ایسے عربی میں اس کو کتب کہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب کتب جو ہے یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ کتاب. یہ لفظ مذکر میں بھی، واحد میں بھی مذکر ہے، اور جب 3 بولتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے. یعنی کتاب میں بھی گولتا نہیں لگی ہے اور کتب میں بھی گولتا نہیں لگی. سمجھ رہے؟ اس لیے دونوں شکل میں آپ کو مذکر دکھائی دے رہا ہے. لیکن بہت سارے الفاظ ایسے آپ کو ملیں گے جس میں مذکر میں وہ واحد میں وہ مذکر ہے، لیکن جب جمع بنائی جائے گی، اس کی پلورل کیا جائے گا تو اس کے آخر میں کیا لگ جائے گا؟ گولتا لگ جائے گی. یہ ایسا بہت سارے الفاظ کا ہے. اس لیے ہم کو دیکھنا کیا ہوگا؟ واحد کو دیکھنا ہوگا، کہ سنگلر کو دیکھنا ہوگا کہ وہ سنگلر جو ورڈ ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث. اگر مذکر ہے تو اس کی گنتی، اگر مذکر ہے تو گنتی مؤنث لائی جائے گی، اور مؤنث ہے تو اس کی گنتی مذکر لائی جائے گی. اب آپ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا؟ القواعد الاربع. اربع نہیں، گولتا نہیں لگانی، غلط ہوگا. کیوں؟ القواعد کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مذکر ہے کہ نہیں؟ اس میں گولتا لگی ہے؟ نہیں لگی. لیکن اس کی واحد کو دیکھیں گے تو کیا ہے وہ؟ قاعدہ. گولتا لگی کہ نہیں لگی ہے؟ تو واحد کا اعتبار کریں گے. اب جمع چاہے مذکر بن رہی ہو یا مؤنث بن رہی ہو، ہم کو اس سے کوئی مطلب
نہیں ہے, اس کے واحد کو خیال کر کے ہم اس کی گنتی کو لائیں گے. اگر واحد اس کا مذکر ہے تو گنتی اس کی مؤنث لائی جائے گی, اور اگر واحد اس کا مؤنث ہے تو گنتی اس کی مذکر لائے گی. ہم نے دیکھا کہ قواعد کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے, اس کا واحد کیا ہے؟ قاعدہ. لفظ مؤنث ہے, اس لیے 3 سے لے کر کے 9 تک کا طریقہ کیا ہے؟ الٹا لانا ہے, مذکر کو مؤنث, مؤنث کو مذکر. اب یہ بیچ کی گنتی ہے کہ نہیں؟ 4 کی گنتی ہے. یہ ہمیں کیا کہنا ہے؟ 4 قاعدے, 4 قاعدے. یہ 3 سے اوپر ہے کہ نہیں اوپر ہے؟ 3 اور 3 سے اوپر 9 تک کا یہی طریقہ ہے. ہمیں 4 کہنا تھا, اس لیے ہم نے کیا استعمال کیا اس کے لیے؟ القواعد الاربع. اگر یہ کوئی اور لفظ ہوتا, اگر آپ کو کہنا ہو 4 کتابیں, تو کیا کہیں گے؟ الکتب الاربع. الکتب الاربع. کیوں آخر؟ کیونکہ کتاب سنگلر جو واحد ہے اس کا, وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. اس میں مؤنث ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے, گولتانی لگی ہوئی ہے. اس لیے اس کی جمع اگر ہم کو 4 کتابیں کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ الکتب الاربع. چاہے آپ گنتی کو پہلے لائیں یا بعد میں لائیں, طریقہ سیم ہوگا. چاہے آپ کہیں 4 کتابیں یا آپ کہیں 4 کتابیں. اربعۃ کتب کہیں یا الکتب الاربع کہیں. یہاں کیا القواعد الاربع, 4 قاعدے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہنا ہو دوسرے طریقے سے, آپ کیا کہیں گے؟ اربع قواعد, 4 قاعدے. تو چاہے گنتی پہلے لائیں یا بعد میں لائیں, دونوں صورتوں میں طریقہ وہی رہے گا. 3 سے لے کے 9 تک میں مذکر کی جگہ پر مؤنث, مذکر کے لیے مؤنث, مؤنث کے لیے مذکر. یہ طریقہ ہے. آپ کہیں بھی عربی زبان میں دیکھیں گے, گرامر میں, مطلب قرآن کریم میں, اللہ کے نبی کی حدیث میں آپ کو یہ قاعدہ دکھائی دے گا الحمدللہ. اور عربی زبان کی جو اساس ہے, بنیاد ہے, یعنی سب سے بڑا ثبوت, سب سے بڑی دلیل, وہ خود اللہ کے کلام قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. گرچہ وہ زبان کسی اور کی تھی, اس خطے کے علاقے میں بولی جاتی تھی, لیکن اس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اترا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کے فرمودات اس زبان میں ارشاد ہوئے. تو جو سب سے اونچی زبان ہو سکتی تھی, سب سے اعلیٰ, سب سے زیادہ معیاری اور اہم ترین اسلوب اور ضابطہ ہو سکتا تھا, اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم اترا اور سب سے اونچی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں الحمدللہ ارشاد ہوئی. خیر, یہ ایسی یہ بات آ گئی, لیکن آپ کو اتنا ضرور اس سے سمجھ میں آئے گا, مدد ملے گی کہ عربی گرامر کے اندر کتنی چیزیں اہم ہیں, کتنی باریک ہیں, اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس عربی زبان کا انتخاب فرمایا ہے. تو یہ القواعد الاربع, اس لیے ذہن میں رہنا چاہیے کبھی بھی. خاص طور سے ہمارے پاس طلبہ بھی ہیں اس کے اندر جو مدارس وغیرہ میں پڑھے ہیں, اسکولوں میں پڑھے ہیں, جو عربی زبان وغیرہ سے بہرحال کچھ حد تک واقف ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں, بات سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. اور عدد معدود کہا جاتا ہے, گنتی کے جو قواعد ہیں, عدد کہتے ہیں گنتی کو, اور معدود کہتے ہیں جس کو گنا جا رہا, وہ چیز جسے گن رہے ہیں ہم, جس کی گنتی بتا رہے ہیں. تو عدد معدود, اس کا پورا قاعدہ ہے. 1 سے 2, 1 اور 2 کی کیا طریقہ ہے, 3 سے 9 کا کیا طریقہ ہے, دہائیوں کا کیا طریقہ ہے, 100 کا کیا طریقہ ہے, 1000 کا کیا طریقہ ہے, اس کے اوپر جب آپ جائیں گے تو لاکھ کا کیا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. پھر ملائی آئے گا, پھر ملیار آئے گا, پھر بلیون آئے گا, جو عربی انگریزی زبان سے اردو میں, عربی میں مطلب استعمال کر لیا گیا ہے. الحمد سب یہ پورا ایک پورا مختصر کا ایک رول ریگولیشن کا ایک مجموعہ ہے جسے پڑھنے کی ضرورت ہے. خیر ہے. تو القواعد الاربع نام کا جو رسالہ ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی توفیق سے شروع کر رہے ہیں, اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بڑی مختصر ہی کتاب ہے یہ, لیکن اپنے مشمولات کے اعتبار سے, اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ رسالہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. الحمدللہ سعودی عرب کے اندر جہاں الحمدللہ بڑی ایک تعداد ہے علماء کرام کی, اور مدارس مساجد میں حلقات کا پورا اہتمام ہے, وہاں پر اس طرح کی چھوٹی جو عقیدے کی بنیادی اور اہم کتابیں ہیں اسے بڑے اہتمام سے پڑھایا جاتا ہے, اس کا درس ہوتا ہے, اور اسے زبانی شروع سے لے کر کے اخیر تک اسے زبانی یاد کر لیا جاتا ہے. تو اب یہ چونکہ قاعدے کی کتاب ہے, ہم نے یہ کہا, میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ گرچہ کتاب چھوٹی ہے لیکن کتاب کس چیز کی ہے؟ قاعدے کی ہے, رول ریگولیشن کی ہے, بنیاد بتانے والی کتاب ہے. اس بنیاد کو سمجھنے کے بعد ہم بہت ساری شاخوں میں غلطیاں نہیں کریں گے, بہت سارے جو اس کے پرزے نکلیں گے, بہت سارے جو اس کی ٹہنیاں نکلیں گی نا, فروعات جو نکلیں گے اس مسئلے سے متعلق, یعنی توحید سے متعلق, شرک سے متعلق, وہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی رول اور انہی قواعد کی روشنی میں ہم سمجھ لیں گے.
اگر اسے ہم نے سمجھ لیا 4 باتوں کو تو اس کی روشنی میں ہمیں مدد ملے گی، ہم چھوٹے مسائل میں بھی غلطیاں نہیں کریں گے۔ اسی لیے بنیادیں پہلے پڑھائی جاتی ہیں، اور اسی لیے ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے حلیہ کے اندر کہ سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ پہلے چھوٹی کتاب شروع کرتے تھے، بنیادی اور اہم کتابیں شروع کرتے تھے چھوٹی چھوٹی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑی کتابوں میں داخل ہوا کرتے تھے، تاکہ بچپن میں ہی شروع میں جو چیز ہمارے سامنے آئے وہ قواعد کی آئے، بنیاد کی آئے، اور اچھی طرح سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اکبر ہو جائے۔ تفصیلات اور ڈیٹیل وغیرہ جو ہے وہ ہم بعد میں دھیرے دھیرے پڑھا کریں۔ یہ ہے اب اس کتاب کے اندر شیخ نے یہی بتایا ہے شرک کے کچھ قواعد، کچھ بنیادی باتیں، کچھ اصول، توحید کے لیے کچھ بنیادی قواعد، کچھ بنیادی اصول جو ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس کے اندر شیخ نے کتاب کا جو نام رکھا ہے 4 قاعدے، 4 عقیدے توحید یعنی توحید باری تعالیٰ اور شرک سے متعلق 4 اہم اور بنیادی قاعدے۔ ان قاعدوں کی شروعات شیخ نے بعد میں کی ہے، اس سے پہلے تمہید کے طور پر، مقدمے کے طور پر، پریفیس کے طور پر شیخ نے 2-3 باتیں عرض کی ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی ہیں۔ اس لیے ہم پہلے وہ مقدمہ پڑھ لیں گے، اور مقدمہ پڑھنے کے بعد پھر پہلا قاعدہ، دوسرا قاعدہ، تیسرا اور چوتھا قاعدہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ کتاب، یہ جو رسالہ ہے القواعد الاربع، آپ کو عام طور پر جو چھپا ہوا ملے گا عربی زبان میں وہ اکیلا نہیں ملے گا۔ الاصول الثلاثہ جو ہم نے نام سنا ہے اس کے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ، اللہ نے توفیق دیا تو القواعد الاربع یہ چھوٹا سا رسالہ، اور ایسے ہی ایک چھوٹا سا رسالہ اس سے کچھ زیادہ ہوگا یا تقریباً سیم ہوگا، ملتا جلتا، وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ بڑی اہم باتیں اس کے اندر 3 بیان کی گئی ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے رسالے عام طور پر ایک ساتھ میں ہی عربی زبان میں پرنٹ ہوئے ہیں، اور ایک ساتھ ہی شائع ہوئے ہیں، اور مارکیٹ میں عام طور پر ایک ساتھ میں ہی پرنٹڈ ملتا بھی۔ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ طالب علم جب حاصل کرے لے کتابوں کو تو 2 اہم اور بنیادی چھوٹے چھوٹے رسائل ایک ساتھ میں خرید لے اور اپنے مطالعے کا حصہ بنا لے، اپنے درس کا حصہ بنا لے۔ اس مقصد کے لیے عام طور پر ساتھ میں ہی اسے چھاپا گیا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 قواعد کے ذریعے سے ہم شرک اور توحید کی بہت کچھ معرفت حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہوئی، شیخ نے یہ کیوں لکھا، 4 قاعدے کیوں بیان کیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ عام طور پر شرک کے مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں لوگوں کے ہاں بہت ساری منمانی چیزیں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، اپنے منمانی طریقے، اپنے منمانی سوچ کے اعتبار سے لوگ شرک کو سمجھتے ہیں، اپنے منمانی طور طریقے کے مطابق لوگ توحید کو سمجھتے ہیں۔ توحید شرک سے گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور شرک کے ذرات توحید میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل پیش آتی ہے کہ شرک اور توحید کی جو باریکیاں ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو ممتاز ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے، توحید اور شرک دونوں میں خلط ملط نہ ہونے پائے، یہ معاملہ ختم کرنے کے لیے اور قواعد اور اصول بتانے کے لیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چھوٹی سی کتاب امت کے حوالے کی، اس کا نام رکھا القواعد الاربع۔ اب یہ جو قاعدے ہیں، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ قاعدہ کس نے بنایا، یہ قاعدہ کس نے نکالا، آیا کہاں سے؟ شیخ الاسلام محمد بن سلیمان، محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 قاعدے بیان کیے، کہاں سے بیان کیے؟ ان کو شرک اور توحید کے بارے میں قاعدہ بیان کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ذہن میں رہنی چاہیے بات کہ یہ محض ایک کینہ، کپٹ، حسد والے انداز کی بات ہے، ورنہ عدل اور انصاف کی بات یہ ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام 4 قاعدے رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قاعدے انہوں نے اپنے من سے، اپنی ہوا سے، خواہشات نفسانی سے بیان کر دیا ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ قاعدے اللہ کی کتاب قرآن کریم سے ہی نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے نکلے ہیں۔ یہ قواعد اور توحید و سنت کو، توحید و شرک کی فرق کرنے کے لیے، اس کی معرفت، گہرائی سے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو قاعدے نہایت ہی اہم اور بنیادی تھے، اسے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا گیا، تاکہ امت شرک اور توحید کے معاملے میں کہیں بھی خلط ملط کا شکار نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو جائے، توحید پرست بن کر کے آدمی رہے، شرک کے ذرات داخل ہو جائیں اس کے اندر، سمجھ رہے؟ اس لیے
شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے اور بالخصوص اس وقت کے جو حالات تھے جزیرۃ العرب کے، نجد کے اور دنیا کے جو نجد اور حجاز کے پڑوس کے جو ممالک ہیں، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، خاص طور سے یمن وغیرہ، بہت زیادہ شرک اور بت پرستی کا ماحول وہاں تھا. تو اس پس منظر میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی گہرائی سے اس سماج کا، اس سوسائٹی کا، اس کلچر کا جائزہ لیا کہ کہاں کمیاں ہیں، کہاں کوتاہیاں ہیں، اور یہ گندگی جو شرک اور توحید، یہ شرک کو توحید کے ساتھ ملا دینے کی جو پائی جا رہی مختلف جگہوں پر، اور بہت سارے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، صرف ایک رسم، ایک رواج اور ایک طور طریقہ جو چل رہا ہے اور اسی کو لوگوں نے نسل در نسل فالو کر رکھا ہے. تو اس لیے توحید خالص کیسے کی جائے، اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اور کہاں انگلی رکھی جائے، کہاں کون سا زخم ہے، کہاں کون سا درد ہے، کیسے اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کا بہت ہی گہرائی سے جائزہ لے کر کے شیخ نے موقع سے چھوٹی چھوٹی کتابیں امت کے سامنے پیش کی. اسی میں سے القواعد الاربع بھی ہے، 4 قاعدے، ایسے الاصول الثلاثہ بھی ہے جو دین کی 3 اہم اور بنیادی اصول کی باتیں ہیں، ضابطے کی باتیں ہیں، جس کے اوپر یا جس کی صحت پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، وہ باتیں شیخ نے ان کے سامنے رکھی ہیں. پھر اس کے بعد شرک کے اندر جو لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، شبہات آتے ہیں اور لوگ اس میں کنفیوز ہو کر کے رہ جاتے ہیں، اس پر ایک کتاب لکھی تاکہ شرک کے جو جراثیم کسی طریقے سے شبہات کی بنیاد پر توحید میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کو پاک کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے. اس طریقے سے شیخ نے بڑی گہری نظر کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں امت کو دی ہیں. تو قاعدے جو بیان کیے شیخ نے وہ منمانی نہیں بیان کیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ قاعدے ہمارے سامنے خود آئیں گے، قرآن کریم کی آیتیں آئیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں گی، جس سے انشاءاللہ یہ بات صاف ہوگی یہ قاعدے کتنی زیادہ اہم ہیں. اور ایسے ہی یہ قاعدے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبط ہیں، اس سے نکالے گئے ہیں، اسی کا نچوڑ ہے، اسی کا خلاصہ ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے، اور اس کے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور توحید میں جو خلط ملط اور جو مطلب غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہو جائیں گی. اور یہ چیز اتنی زیادہ اہم ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سے ویسے بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ قاعدے اور یہ بنیادی باتیں توحید اور شرک سے متعلق نہ بتائی جائیں، اور ایک رسم رواج اور خاندانی ریت اور خاندانی جو وراثت ایمان و عقیدے کی رسم و رواج کی منتقل ہوتی ہے، اسی طور طریقے پر رہ کر کے لوگ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقات و زکات کریں، حج کریں، نذر و نیاز کریں، اور اس کے علاوہ قربانی اور عبادات، نوافل، فرائض انجام دیں، اور اگر یہ اساس اور یہ قاعدے نہ سمجھ میں آ جائیں تو اس کی بنیاد پر اتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ انسان کی پوری زندگی کی محنت اور اس کی ساری کوششیں کاوشیں کیا ہو جائیں گی، سب کی سرکارت ہو جائیں گی. اس لیے اس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ قواعد کس طرح سے شیخ نے بیان کیے ہیں، 4 قاعدے، لیکن آپ کو یوں دنیا کے اندر وہ حالات دکھائی دیں گے جو ان قاعدوں پر فٹ ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی دیں گے. اس لیے 4 قاعدے بیان کیے شیخ نے، اور ان قاعدوں کی شروعات شیخ نے چند باتوں سے کی ہے تمہید کے طور پر. انشاءاللہ وہ تمہیدی باتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، دیکھیں کتنا وہ مقدمہ جو شیخ نے بیان کیا ہے. کسی بھی کتاب سے پہلے ایک تمہید ہوتی ہے، یعنی دھیرے دھیرے راستہ ہموار کر کے اصل موضوع تک پہنچا جاتا ہے، یا اس سے پہلے شروع میں کچھ اہم باتیں بیان کر دی جاتی ہیں. وہ باتیں کتنی زیادہ اہم ہیں. دیکھیں شیخ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نمبر 1 شروع کرتے ہیں، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ. آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ نہیں ہے؟ اس کا کچھ کوئی بھی کاپی اردو کی، عربی کی، جس میں عربی ٹیکسٹ ہو تو مطلب ایک کاپی کر کے ساتھیوں کو نہ ہو دے دیں. کیا خیال ہے؟ نہیں خیال سے اردو والا تو ہے، انگریزی والا بھی شاید ہے ساتھیوں کے پاس. ٹھیک ہے، بہتر. نہیں اس لیے کہہ رہا تھا، بس ایسے مجھے یاد آیا. تو کیا ہے کہ وہ لفظ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو سمجھ میں آئے گا، آپ لوگ جیسے سنتے ہیں دیکھتے ہیں. تو ابھی چونکہ شروعات ہے، یہ تمہید ہے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ساتھی اس کا انتظام کر کے پہنچا دیں گے. دیکھیں کہتے ہیں کہ اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ. اصل میں مشینری انداز کے جو کام آج کل ہو رہے ہیں دنیا میں، دعوت کے نام پر
اور ایسے ہی توحید کی رہنمائی کے نام پر، شرک سے ڈرانے وغیرہ کے نام پر، یا ایسے ہی سنت کی رہنمائی، بدعت کی تنبیہ وغیرہ کے کام، دعوت اللہ کا جو عمومی نام ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں حقیقت میں جہاں ظاہری اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اخلاص کی للہیت، اور جو اپنے مدعوین ہیں، یعنی جن کے سامنے ہم توحید پیش کر رہے ہیں، سنت پیش کر رہے ہیں، شرک سے تنبیہ کر رہے ہیں، بدعات سے تنبیہ کر رہے ہیں، اور اعمال صالحہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، سماج کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب ماحول میں جہاں مطلب اسباب، ظاہری اسباب و وسائل کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر مطلب اس کے لیے پیسے چاہیے، تو اس کے لیے لائٹ پنکھے چاہیے، تو اس کے لیے اسٹیج چاہیے، تو اس کے لیے ویڈیو چاہیے، کیمرہ چاہیے، ریکارڈنگ وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہم اور آپ اپنی دعوتی میدان میں، دعوتی زندگیوں میں ہم سارے اسباب وسائل جمع کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی ضرورت تو ہے ہی ہے حالات و تقاضے کے حساب سے، لیکن ان سب سے پہلے ایک بہت ہی اہم چیز مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاص و للہیت، اور جن بھائیوں کے سامنے ہم حق اور خیر کا پیغام پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، بھلائی چاہنے کا جذبہ، ہمارے بھائی کا بھلا ہو جائے، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، یہ جہنم سے نجات پا جائے، جنت میں داخل ہونے کی راہیں اس کے لیے ہموار ہو جائیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے، اس پر اٹیک نہیں مثال کے طور پر، یا اس کی تذلیل نہیں، اس کی توہین نہیں، یا ہم اسے جنت سے پورے طور پر محروم کر دیں اور اپنے آپ کو مستقل طور پر جنت کا حقدار بنا لیں، اور ہم فیصلہ کر دیں، فتویٰ دے دیں مثال کے طور پر کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اسے تو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، اور یہ تو گمراہ ہیں، ضلالت ان کا مقدر ہے، یہ ہے وہ، اس انداز کی جو ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی کبھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، ہماری زبانوں پر آ جاتی ہیں کسی ماحول میں، وہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خیر خواہی کا جذبہ جو ہے وہ ظاہری اسباب و وسائل سے پہلے ہونا چاہیے۔ ظاہری اسباب و وسائل ہم اکٹھا کر لیں سب، اور اگر یہ جذبہ نصح نہ ہو، بھلائی چاہنے کا جذبہ کہ میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی بچے کے پاس جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، ہے نا، واقعہ معلوم ہے سب کو، یہودی بچہ جو آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کی وضو کا پانی وغیرہ لا کر کے دیتا تھا، ہے نا، اس طرح کی خدمت کرتا تھا، جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پرسی کی، حالات کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے وغیرہ وغیرہ پوچھا۔ آپ کو احساس ہوا کہ شاید اس کے حالات زیادہ نازک ہیں، بعید نہیں کہ اس کا یہ مرض، اس کی یہ بیماری، یہ موت کی بیماری بن جائے، مرض الموت بن جائے، اس کی موت ہو جائے اسی بیماری میں، اور پتہ نہیں پھر یہ توحید سے محروم رہ گیا تو پھر کتنا خطرناک معاملہ ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی توحید کا پیغام دیا۔ کیا کہا؟ یا غلام قل لا الہ الا اللہ، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بچے کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اب وہ بچہ بس بستر پر لیٹا ہوا تھا، ایک بار اپنے باپ کو دیکھتا اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، اور ہتھو پیش میں کہ کیا کروں، میرے باپ موجود ہیں، یہودی بچہ ہے، باپ یہودی ہے، اور میں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا ہوں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی دعوت، ان کا رہن سہن، ان کا ایک ایک لمحہ سراپا خیر اور بھلائی سے جڑا ہوا ہے، پورے طور پر متاثر تھا، مطمئن تھا، لیکن کیونکہ باپ سامنے موجود ہے اس لیے تھوڑا سا پتو پیش میں تھا کہ کیا کرے، اور ایک سوالیہ انداز میں اپنے باپ کو دیکھتا تھا کہ میرے باپ کی طرف سے کیا اس کا اس شیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر میرے باپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے؟ اس طرح سوالیہ للچائی نگاہوں سے اس نے دیکھا، تو ایک سے دو بار تین بار آخر اس کے باپ کو محسوس ہوا کہ شاید میرا بیٹا جو ہے وہ توحید کا اعتراف کرنا چاہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھتے ہو، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، یہ تمہیں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتراف کر لو، گواہی دے لو، مسلمان ہو جاؤ، تم اس انداز سے مجھے دیکھ رہے ہو گویا سوالیہ انداز میں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، بات مان لو ان کی،
चुनांचे उसने फौरन मौका देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और फिर उसके बाद उसकी वफात हो गई। वफात हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार, है कि नहीं? उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए तमाम तारीफें हैं जिस अल्लाह ने मेरे जरिए से इस बच्चे को जहन्नम से निजात अता फरमाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ आप देखिए, हर चीज एक एक चीज देखते जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तामुल, आपके मुआमलात, आपका रहन सहन, आपका बिहेव कितना अच्छा था। ठीक है, पहले भी, और बीमार हुआ तो आप इबादत के लिए चले गए। फिर उसके बाद आपने उसके बारे में दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी जो भलाई हो सकती थी, आपने उसकी कोशिश की। आपने सोचा कि ठीक है, इसकी बीमारी, इसकी दवा वगैरह का जो मसला है वो तो ठीक है, इसके मवाद कर रहे होंगे, लेकिन कहीं मौत ना हो जाएगी, इसलिए ये मौका बहुत अहम है, इसे तौहीद का पैगाम दे दिया जाए। ऐसा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठते बैठते रहते बहुत मतलब बातें सुना होगा, लेकिन ये नाजुक मौका जो इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके को गनीमत समझा और आपने उसे तौहीद की दावत दी और कहा कि बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लो। और फिर उस बच्चे ने अल्लाह की तौफीक से कलमे शहादतैन का इकरार कर लिया, इकरार कर लिया। तो एक खैरखाही का जज्बा कि ये एक बच्चा मेरा खादिम जो था, ये यहूदी है, अल्लाह तबारक व तआला इसे, अगर ये तौहीद पर नहीं मरा, अगर इस्लाम पर नहीं मरा, मुझ पर ईमान ला करके नहीं मरा, तो इसका अबदी ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा। कैसे इसे जहन्नम में जलने दिया जाए? तो आपने इसको गनीमत समझा और आपने फरमाया कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसके बाद जब अल्लाह की तौफीक से उसने इस्लाम कबूल कर लिया, एतराफ कर लिया, शहादतैन का इकरार कर लिया उसने, और मौत हो गई, तो आपने इतनी खुशी का इजहार किया, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ फरमाई। आपने फरमाया अल्लाह के लिए तमाम तारीफें हैं, इस अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जहन्नम से बचाने के लिए मुझे सबब और दरिया बना दिया। इसलिए जो हमारा मुखातब है, जो हमारा मदऊ है, उसके साथ जज्बे नुस्ख और खैरखाही होनी चाहिए। बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा जनाब यानी, तो अब ये देखिए, मैं ये कह रहा था कि बहुत जरूरी है ये। अब तालिब इल्म के सामने बहुत कुछ नसीहतें पेश कर रहे हैं। तालिब इल्म मतलब ये नहीं कि हम तलबा जो महज खाली मस्जिदों में बैठ करके या मदारिस में बैठ के पढ़ते हैं, तलबा मतलब आवाम, जो भी जिनके सामने भी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का और उसके खिलाफ शिर्क का की मारिफत का ये इल्म जा रहा है किताब सुन्नत की रोशनी में, वो सब के सब मदऊवीन जो हैं, जिनको बुलाया जा रहा है, जिनको ये दावत दी जा रही है, ये हक बात पहुंचाई जा रही है, ये इनके साथ शेख रहमतुल्लाह अलैह का जज्बा कितना नेक है, आप जरा देखो, कितनी खैरखाही का अंदाज है। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नंबर 1, अस्अलुल्लाहल करीम रब्बल अर्शिल अज़ीम, मैं अल्लाह करीम से सवाल करता हूं जो अर्श का रब है, अर्श के रब अल्लाह मेहरबान से मैं सवाल करता हूं, दुआ करता हूं, मांगता हूं क्या? अन यतवल्लाका फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में और आखिरत में तुम्हें अपना महबूब रखे, तुम्हें अपना दोस्त रखे, तुमसे मोहब्बत करे, तुमसे वलायत करे, तुम अल्लाह के वली बन जाओ दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुआ या जुमला से शुरुआत हो रही है, बात अभी आगे कहनी है, 4 कायदे बाद में बयान करेंगे, लेकिन देखिए कि अंदाज जिनके सामने ये चारों कायदे शिर्क और तौहीद के समझने के लिए पेश करना है शेख रहमतुल्लाह अलैह को, उनके सिलसिले में कितना जज्बा है नेकी का, नेक जज्बा, भलाई का जज्बा है। दुआ, मैं अल्लाह से पहले दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो बड़ा करम वाला है और इतना अजीम है कि अर्श अजीम का रब है वो, ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया और आखिरत में अपनी वलायत की तौफीक अता फरमाए, अपनी वलायत की तौफीक अता फरमाए, यानी आपको अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब रखे, अपना दोस्त रखे, अपना वली रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वअन यजअलका मुबारकन ऐनमा कुंता, इसी तरह ये भी अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बाबरकत बनाए, बाबरकत रखे, आप जहां कहीं रहें, सफर में रहें, हजर में रहें, दुनिया में किसी भी जगह आप रहें बसें, आप जिंदगी जहां भी है, आप जहां भी रहते हो, अल्लाह तबारक व तआला आपको बाबरकत बनाए।
اتنی دعا خیر خواہی کی. ابھی آئے گی کچھ تفصیل وضاحت میں انشاءاللہ میں ہم کچھ باتیں کریں گے ایک ایک جملے پر تھوڑی سی کیا کیا مطلب ہے اس کا. ایسے ہی تیسری چیز وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ أُعْطِيَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ. اسی طریقے سے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کریم ہے عرش عظیم کا رب ہے، میں اس اللہ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں، اس بات کی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اگر عطا کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ آپ کو بھی انہی میں سے بنائے. آپ بھی انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل کر دے آپ کو کہ جنہیں اللہ کی طرف سے کوئی بھی چھوٹی بڑی نعمت ملتی ہے، کسی بھی طرح کی نعمت زندگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو بھلا نہیں دیتے، فراموش نہیں کر دیتے، غافل نہیں ہو جاتے اور فلانے اللہ نے کے نام اس کے حوالے نہیں کر دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسے ہی ان لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بنائے. میں دعا کرتا ہوں کہ جب آزمائش میں مبتلا کیا جائے تو ثابت قدم رہے، صبر کرے. آزمائشوں میں ٹکنا ضروری ہے. اگر اللہ کی آزمائش آ جائے، بھائی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملیں تو شکریہ نہیں کرتے بہت سارے لوگ. لیکن ٹھیک ہے بھائی، نعمتیں اللہ کی مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن وہی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ آزمائش میں ڈال دے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، امن و شانتی چھین کر کے، کچھ امن و شانتی چھین لیں گے. کبھی اندیشے ہوں گے، ڈر ہوں گے، کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی جان نہ لے لے، کوئی مال نہ چھین لے، کوئی آبرو پر حملہ نہ کر دے، ہے نا. خوف کے ذریعے یعنی امن چھین کر کے، امن کم کر کے آزمائیں گے. جو بھوک کے ذریعے کھانے پینے کی چیز کم کر دیں گے، ایسا بھی کر کے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کو کمی کر کے. مندی آ جاتی ہے، ہم لوگ کتنا روتے ہیں، ابھی مندی چل رہی ہے نا، کساد بازاری جس کو کہا جاتا ہے. عالمی طور پر مندی ہے اور ملک کے اندر خاص طور سے حالات کاروباریوں کے، بزنس والوں کے، بیوپار کے بہت زیادہ خراب ہے. کتنی پریشانیاں ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے بھی آزمائیں. وَالْأَنفُسِ، جانوں کو کم کر کے، یعنی بہت سارے لوگوں کی موت ہو جائے گی، بہت سارے اعزاء کی، اقارب کی، محبوبین کی، متعلقین کی، منصوبین کی، خاص تعلقات والوں کی موت ہو جائے گی. کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان، اس کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا. ابھی کل ہی کی بات، دنیا کی عالمی پیمانے پر کتاب و سنت کی خدمت کرنے والے 3 بڑے بڑے علماء کو اللہ نے اٹھا لیا. 3 بڑے بڑے علماء کو، ایک نیپال سے متعلق تھے اور 2 پاکستان سے. شیخ عبداللہ مدری ہندا نگری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی خدمات ہیں، مدرسے، مسجدیں، کتابیں، تعلیم، تربیت، دعوت، خدمت، ہر طرح کی خدمات الحمدللہ اللہ نے اٹھا لیا. اس کے علاوہ مورخ اہل حدیث، کتاب و سنت، سلفیت، منہج اہل حدیث کی تعریف پر سب سے بڑا کارنامہ انجام دینے والے اسحاق بھٹی صاحب، محمد اسحاق بھٹی صاحب، جو پاکستان کے بڑے عالم تھے، اللہ نے اٹھا لیا. ایسے ایک اور شخصیت پاکستان کی ہے عبدالستار ایدھی نام کی، جو رفاہی خدمات کے نام سے بڑے مشہور تھے. ایکسیڈنٹ ہونے والے، کسی کی اچانک موت ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ان کے لیے ان کو اپنی ایمبولینس سے اٹھانا، ہاسپٹل میں لے کر کے جانا، ایڈمٹ کرنا، علاج کرنا، معالجہ کرنا، اس انداز کی بڑی خدمات ان کی. کن کی؟ عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے تو مالوں کو کم کر کے، جانوں کو کم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا. والثمرات، میوے صرف اور صرف ان پھلوں کے نام نہیں جس کو ہم سیب اور کیلے وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں، یا جس کو ہم ڈرائی فروٹ کے نام سے جانتے ہیں، صرف یہی میوے نہیں ہیں. ثمرات، یہ سارے دانے، اناج اور غلے کی پیٹ بھرنے کی، جان زندہ رکھنے کی، زندگی کے لیے جو بھی چیزیں ہیں روزی کی شکل میں، یہ سب کی سب کیا ہے؟ ثمرات کے اندر آتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
इसलिए सवरात का मतलब खाली फल ना समझने की फल का मतलब खाली ये सब फल हैं। ये दाल चावल गेहूं शक्कर अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी के लिए जो अनाज और गल्ला अल्लाह ने अता फरमाया, जो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी उतार करके जमीन को हरा भरा करके और उसे इस काबिल बनाता है कि वो पौधे उगाए और फिर उसके बाद लहलहाती खेतियां और तरोताजा हमें अनाज और गल्ले अल्लाह तबारक व तआला फराहम करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर न जाने कितनी मरतबा इस बात को बयान फरमाया, वनक़्स मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, अल्लाह आजमाता है। तो क्या फरमाया इन्होंने, इज़ा तुलिया सबर। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें अल्लाह की नेमत मिलती है तो शुक्रिया अदा करते हैं, और अगर आजमाइश में अल्लाह डालता है तो सब्र भी करते हैं। आजमाइश में अल्लाह डाले तो ये नहीं कि अगर नेमतें मिल रही हैं तो बस आदमी उसे इस्तेमाल करे, लुत्फ उठाए, ऐश उठाए, नाज नेमत से पले और अल्लाह का शुक्रिया भी अदा ना करे। एक कैटेगरी तो ये, और दूसरे वो अल्लाह के बंदों के जो शुक्रिया अदा करते हैं, खुश रहते हैं, अल्लाह नेमतें दे रहा, अल्लाह नेमतें दे रहा है, माशाअल्लाह ये हो गया, माशाअल्लाह ये हो गया। लेकिन अगर मुसीबत आती है फिर आदमी क्या होता है, मैदान से वापस लौटने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों का नक्शा कुरान करीम में खींचा है, वो बातें आएंगी इंशाअल्लाह आपके सामने कि नेमतें मिलती हैं तो खुश रहता है और नेमतें अल्लाह तबारक व तआला कम करता है या छीनता है तो फिर वो बेचारे रोना धोना शुरू कर देते हैं, बल्कि ईमान से ही बरगश्ता हो जाते हैं। इस ईमान का क्या फायदा, इस दीन का क्या फायदा। हमसे ज्यादा सुख में तो वो यूरोप वाले हैं, हम तौहीद के बावजूद भी, ईमान के बावजूद भी इतना दुख में हैं, इतनी परेशानियों में, ये बड़ी मुश्किलात है। इसलिए अल्लाह ताला आजमाइशों में सब्र करने वालों में शामिल फरमाए, हम सबको भी अल्लाह तबारक व तआला इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। ऐसे अल्लाह ताला उन लोगों में शामिल फरमाए आपको कि जब कोई गुनाह करें तो अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश की दुआ भी करें। इस्तिग़फ़ार, गुनाह करने वाले उन बंदों में अल्लाह ताला शामिल फरमाए आपको, हमको, जो गुनाह के बाद क्या करते हैं, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। बड़ी महरूमी की बात, गुनाह तो होगा, गुनाह होगा, इससे कोई चारेकार नहीं कि गुनाह ना हो, गुनाह होगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कि हम गुनाहों से मैक्सिमम अपनी ताकत पर बस पर उससे बचने की कोशिश करें, उसके असबाब के करीब ना जाएं, उसके जराए के करीब ना जाएं, उस फितनों में अपने आप को न डालें जहां हम अपने आप को गुनहगार बना लेंगे। और अगर कभी बशरी और इंसानी तकाजे के मुताबिक गुनाह हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। कहते हैं फ़इन्न हाज़िहि सलास उन्वानुस सआदा, फ़इन्न हाज़िहि सलास उन्वानुस सआदा। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह तुम्हें नेमतें पा करके शुक्रिया अदा करने वालों में, आजमाइशों पर सब्र करने वालों में और गुनाह करके तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वालों में शामिल फरमाए। कहते हैं ये तीन बातों की जो मैं दुआ कर रहा हूँ, हाँ, अपने लिए, आपके लिए, ये तीन चीजें सादत और कामयाबी और नेक बख्ती की निशानियां हैं। आप गौर कर लीजिए, अपनी आपकी जिंदगी, हर आदमी अपनी जिंदगी का मुहासबा करे, अपनी जिंदगी का जायजा ले। अभी बैठ करके भी दो तीन सेकंडों में इंसान सोचे अपनी लाइफ को कि वो अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नेमतें पा रहा है, कितनी नेमतों से फायदा उठा रहा है। वो कह सकता है, आप हम कोई भी कह सकते हैं अपनी ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर कि बड़ी आजमाइशों में है, बीमारियां हैं, फकीरी है, मुहताजगी है, किल्लत है, ये है, ये है। हम 100 बातें गिना सकते हैं अपनी तकलीफों की। उन सब के बावजूद अगर इंसान नेमतों को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। उसे अल्लाह ने जिंदगी दी है कि नहीं दी है, उसे हवा दे रहा है कि नहीं दे रहा, अल्लाह पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो ये देख ले कि मुझसे कहीं ज्यादा बुरी हालत में बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, समझ रहे। तो तमाम तक तकलीफों के बावजूद भी अल्लाह की नेमतों का जब मुआवजा करेगा तो अल्लाह की नेमतें हद से ज्यादा होंगी। वो 2 4 6 चीजों के अलावा गिना नहीं सकता है कि मुझे तकलीफ क्या है, तो वो हजारों लाखों नेमतें कैसे गिना सकता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर की। इंसान सोचे कि जब इंसान को मिले तो शुक्रिया अदा करे। क्या हम अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की बरसाई हुई, निछावर की हुई नेमतों पर कमा हक हो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं? कितनी कोताही हमारे अंदर। हम फराइज नहीं अंजाम देते मेरे भाई, फराइज जो फर्ज है, वाजिब है,
جس کے بغیر ہمارا مسلمان ہونا نہیں یقینی بات نہیں یقینی. سمجھ رہے؟ ہم بڑا ہی کوتاہیاں کرتے ہیں. جائے کہ ہم مزید شکریہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت اور بندگی کریں گے. تو یہ سعادت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا ایک نشانی. دوسری نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں، امتحانات، ابتلاءات اور تکلیفوں پر ہم صبر کریں. کرتے رونا دھونا اور واویلا اور یہاں وہاں سب شروع کر دیتے. ایسی تیسری چیز، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن توبہ اور استغفار کی توفیق شاید بہت کم ہوتی ہے یا کم لوگوں کو ہوتی. تو اگر یہ تینوں چیزیں کسی کی زندگی میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر ماشاءاللہ شکریہ ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائی، اور آزمائشوں پر رونا دھونا نہیں بلکہ صبر کی توفیق عطا فرمائی، اور گناہ اگر ہو جاتا ہے اسے انسان ہونے کے ناطے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. مجھے بتاؤ کہ اس سے خوشحال، اس سے نیک زندگی کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ اس زندگی کے اندر امن ملے گا، شانتی ملے گی، سکھ ملے گا، نعمتیں ملیں گی یا تکلیفیں ملیں گی. ان دونوں کو ہم نے حل کر لیا، نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے، تکلیفوں پر صبر کر کے. اب ہم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس پر اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. یہ سعادت کی زندگی جو ہوتی ہے نا انسان کی، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ تین چیزیں ہیں. یہ پہلا نقطہ ہے جو شیخ نے تمہید میں باتیں کہی ہیں، 2-3 باتیں 4 باتیں، ان میں سے یہ پہلی بات ہے جس میں یہ 3 4 5 باتیں بیان کی گئی ہیں. اب آئیے ذرا ہم لوگ مختصر طور پر دیکھیں کہ اس مقدمے کے اندر شیخ نے کیا کیا بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، شیخ نے کیا کہا پہلے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کریم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اپنی ولایت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تم سے دنیا میں محبت کرے اور آخرت میں بھی محبت کرے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو اپنا ولی رکھے. اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو دنیا میں اپنی ولایت کی توفیق عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی توفیق عطا فرمائے گا، کیونکہ آخرت تو دیکھی نہیں، لیکن دنیا میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کی توفیق عطا فرمائی ہے وہی نشانی ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک توفیق عطا فرمائے گا. کہتے ہیں اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں اور آخرت میں اپنی ولایت اور دوستی اور محبت کی توفیق عطا فرمائے تو پھر اس کے بعد اس دنیا کی تکلیفیں، اس دنیا کی مشقتیں، اس دنیا کی آزمائشیں، اس دنیا کے امتحانات، اس دنیا میں فقیری، اس دنیا کی بیماری، اس دنیا کی ہے نا بے اولاد ہونا اور کاروبار صحیح نہیں، سروس صحیح نہیں، یہ سارے دکھ کے جتنے کام ہیں یہ سب آسان ہو جائیں گے، نہیں آسان ہو جائیں گے؟ سب آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسے اپنی ولایت اور آخرت اپنی ولایت کی توفیق عطا فرمائی. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سورہ بقرہ ہی میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اللہ فرماتا ہے اللہ ان ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ کن کا ولی ہے؟ ایمان والوں کا ولی، ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت اور دوستی اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والے بندوں کو جن سے وہ ولایت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، انہیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی، نور کی توفیق عطا فرماتا ہے. دنیا میں جو یہ مطلب فزیکلی کیا کہتے ہیں اس کو، ظاہری طور پر جو روشنی اور اندھیرا ہے، ایسے بھی اگر کسی اندھیرے میں بھٹکے ہوئے انسان کو اندھیرے میں ہو اور وہ دور دور تک گھوم رہا ہو، اسے روشنی کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، اور اچانک کوئی آدمی وہاں پہنچ جائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے رہنمائی کر دے اور روشنی اس کی طرف لے آئے، جہاں اسے گلی اور راستہ مل جائے، روڈ مل جائے جہاں روشنی ہے، اب سمجھ میں آ جائے اس کو کہاں جانا ہے، تو وہ کتنی بڑی بات ہے اس کے لیے. ایک عام دنیا کے حالات، عام طور پر ظاہری طور پر یہ بات اتنی اہم ہے. اب اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو شرک کی، کفر کی، نفاق کی، بدعات کی، بدعملیوں کی، گناہوں کی، معصیات کی تاریکیوں سے نکال کر صاف ستھری توحید، صاف ستھری اتباع سنت اور صاف ستھرا اخلاص، صاف ستھرا تقوی اور ایسے ہی نیک عمل کی توفیق اگر عطا فرما دے تو مجھے بتاؤ کہ اس سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے میں اور کیا ہو سکتا ہے.
اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی ولایت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ اللہ سے محبت کرے، یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا شرف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اگر کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ بندہ محب بننے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے، کتنی بڑی توفیق ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک شرف ہے، ایک امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، ایمان والے بندوں کو اپنی ولایت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے اور ایسے ہی پگڈنڈیوں سے، گلیوں سے نکال کر کے اسے واضح روشنی اور نور کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جو کافر لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت۔ اولیاءہم کون ہیں؟ ان کے طاغوت ہیں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت طغیان سے بنا ہوا ہے۔ کس سے؟ طغیان، اردو میں سنتے ہیں نا، اردو میں بھی طغیانی، موجوں کی طغیانی، عربی ہی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہو گیا، طغیان عربی لفظ ہے۔ تو طغیان کے معنی ہوتے ہیں سرکشی، حد سے زیادہ عناد، باتوں کو تسلیم نہ کرنا، منہ موڑنا، ہٹ دھرمی کر کے بھاگنا، پیٹ پیچھے کر کے بھاگنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طغیانی۔ اسے طاغوت بنا ہوا ہے۔ طاغوت کہتے ہیں کسے؟ ہر اس چیز کو جسے اللہ تبارک و تعالی کے سوا پوجا جا رہا ہو، اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جا رہی وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ چاہے وہ سونے کا ہو، چاہے وہ تانبے کا ہو، چاہے وہ چاندی کا ہو، پیتل کا ہو، کسی بھی میٹل کا ہو، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی وہ لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، مٹی کا ہو، کسی بھی چیز کا بنا ہوا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو، جس کو بھی اللہ کے سوا عبادت میں ایک ذرہ بھی شریک کیا جا رہا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسے طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کسی چیز کی عبادت کی جا رہی ہو، پوجا جا رہا ہو، تھوڑا یا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے لیے ہی عبادت ہے، عبادت کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے عبادت کسی کی بھی اللہ کے سوا اتنی بھی کی جا رہی ہو تو چاہے اونچا ہو یا نیچا ہو، ایک ذرہ ہو یا بڑی عبادت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں۔ اس لیے اب جن بتوں کو پوجا جاتا ہے وہ طاغوت ہے، جن مورتیوں کو پوجا جاتا ہے، اسٹیچو کو، وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ جن تصویروں کو پوجا جاتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جس سے کوئی ایسی چیز مانگی جاتی ہے، ایسی چیز کی تمنا اور امید کی جاتی ہے جو اللہ تعالی ہی کے بس میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت۔ آئے گی یہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے جتنے رسول دنیا میں بھیجے، ہر رسول کو یہی بات کہنے کا حکم دیا تھا، یہی دعوت دینے کا، یہی پیغام پہنچانے کا کہ اے لوگوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو۔ کلیئر ہو گئی بات نا؟ اللہ کے سوا کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کے مسئلے میں عبادت اللہ کے سوا جس کی بھی کی جائے گی وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کہاں سے ملی ہم کو؟ قرآن کریم کی آیت ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پتہ چلا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہی عبادت ہے حقیقت میں، جو اللہ کا اپنا حق ہے، اور اس کے سوا اللہ کے سوا اگر عبادت کسی اور کی جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی روشنی میں وہ طاغوت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بقیہ کسی کی نہ کرو، کیونکہ وہی کیا ہے؟ طاغوت۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے اس میں کہ طاغوت کی تشریح میں کیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت ہوتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس عبادت سے راضی اور خوش بھی ہو۔ تو ذرا سا یہ ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی؟ لمیٹڈ ہو جائے گی، محدود ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آئے تفصیلات کی کتنی تعریفیں کی گئی ہیں اور کیا صحیح ہے کیا خلاصہ، سب آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ہو گئی بات۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے شیخ نے کیا دعا کیا ہے، میں اللہ کریم سے، عرش عظیم کے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنا ولی بنائے، دنیا اور آخرت کا اپنا ولی بنائے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے۔ اللہ کس کا مددگار ہے؟ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی دوست، کوئی ہمدرد، کوئی محبت کرنے والا، کوئی مددگار نہیں ہے۔ کوئی بات اس آیت میں کہی گئی، وہی آیت کوئی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی۔ ایمان والوں کا اللہ ولی ہے، اور کافروں کے ولی کون ہے؟ طاغوت لوگ ہیں۔ اور اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے۔ مولا کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو، محبت کرنے والے کو، دیکھ ریکھ کرنے والے کو مولا کہتے ہیں۔ مولا کی کئی ایک معنی ہے، لیکن جو قرآن کریم میں جو معنی ہے اس آیت کریمہ میں وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ مولا کے معنی، مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے، لیکن خیر یہاں جو معنی ہے وہ قرآن کریم کی آیت میں ولی سے ہے، ولایت، محبت، مددگار، دیکھ ریکھ کرنے والا، اور کافروں کا کوئی ولی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو دنیا اور آخرت کا اپنا ولی بنا لے تو کتنا بڑا احسان ہوگا۔ اس لیے شیخ نے کیا دعا کی ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں آخرت میں اپنی ولایت کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ولی بنا لے۔ دوسری بات کیا کہا تھا شیخ نے؟ دیکھیں شیخ نے کیا کہا تھا دوسری بات، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی آپ رہیں آپ کو کیا بنائے؟ بابرکت بنائے۔ بابرکت کیسے بنے گا انسان؟ بابرکت کیسے بنے گا کہ انسان بھلائی کی تلاش کرے اور بھلائی ہی پھیلائے، بھلائی تلاش کرے، بھلائی پڑھے، بھلائی سیکھے، بھلائی پر عمل کرے، بھلائی ہی کی دعوت سے پیغام دے، بابرکت کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ مجھے مبارک بنایا، بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، جہاں کہیں رہوں میں جہاں بھی رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنا دیا ہے؟ برکت والا بنا دیتا ہے۔ نبی، ویسے بھی نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سراپا خیر، سراپا برکت، بھلائی سیکھنا، بھلائی اللہ سے بھلائی سیکھنا، بھلائی امت تک پہنچانا، بھلائی پر عمل کرنا، یہ کام نبیوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ نے کیا دعا کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی کہیں رہے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے، بابرکت بنائے۔ اب یہ برکت علم کی برکت ہے، یہ برکت ایمان کی برکت ہے، توحید کی برکت ہے، سنت کی برکت ہے، دعوت اللہ کے کام کی برکت، کسی ہر ناحیے سے اللہ تعالیٰ مفید بنائے، کار خیر سے متعلق آپ کو رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گویا کہ بابرکت بنائے۔ ٹھیک ہے، ایسے کیا کہا اور آگے؟ اور یہ دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تین باتیں شکریہ کی، شکر، صبر اور استغفار، شکر، صبر اور استغفار، اس میں شیخ نے تین باتوں کا ذکر کر دیا اور کثری باتیں آگے اس کے اندر، شکریہ کے سلسلے میں، ایسے ہی مصیبتوں پر صبر کے سلسلے میں، اور ایسے ہی گناہوں پر استغفار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، آدم کی ساری اولاد، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ سے معصوم ہو، ہرگز نہیں۔ معصوم وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی معصوم بنا دے۔ معصوم بنانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ گویا کہ وہ گناہ کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے اندر، لیکن اللہ نے اسے گناہوں سے بچایا۔ اس لیے بات سمجھ میں آنے، جب آپ کہیں گے کہ نبی لوگ تو معصوم ہوتے ہیں تو سارے آدم کی اولاد گنہگار کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے خطا کار ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے جتنے ہیں، آدمی جتنے ہیں، آدم کی اولاد جو بھی ہے، وہ سب کے سب اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں، اس کی تخلیق میں کمزوری یہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ گناہ کرے گا، مخالفت کرے گا، اللہ کے حکم کے، رسول کے حکم کی، اللہ کی دین، اللہ کی شریعت کی مخالفت کہیں نہ کہیں وہ ضرور کرے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم سے کسی کو یہ شرف عطا فرمائے کہ اسے گناہوں سے محفوظ کر دے، جیسے انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا
ہونے والا ہوتا یا ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ پر اپنے نبی کو باقی نہیں رکھتا، فوراً قرآن کریم کی آیت اترتی یا اللہ کی وحی آتی اور ان کو تنبیہ کیا جاتا، وہ غلطی چلنے نہیں دی جاتی، بلکہ اس غلطی سے، اس گناہ سے اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ یہ بات جب کہی جاتی ہے عام طور پر جب آتی ہے نبوت کے سلسلے میں تو لوگ ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، نبوت کے بارے میں ایسی کیسی بات کہہ دیا کہ وہ گناہ ان سے بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتا ہے گناہ پر، گناہ اسے ہو جانے نہیں دیتا ہے، ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے ناراض ہونے کی، معصوم کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا ہے، اسے گناہ سے روک لیا ہے، گناہ ہونے نہیں دیا ہے، گناہ پر باقی نہیں چھوڑا، بلکہ تنبیہ ہو گئی، سمجھا دیا گیا۔ ورنہ اللہ کے نبی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بدر کے قیدی جو تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا نا اللہ کے نبی نے کہ بدر کے قیدیوں کو کیا کیا جائے۔ بدر کے قیدیوں کو جو مشرکین کفار تھے 24 تو قتل کر دیے گئے تھے، بڑے بڑے سردار اور دیگر لوگ بھی، لیکن جو قیدی بن کر کے آئے تھے ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے عمر فاروق صاحب نے مشورہ لیا، دونوں کے مشورے الگ الگ مزاج کے حساب سے۔ ابوبکر نرم مزاج سے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کے ساتھ فدیہ لے کر کے، مطلب کچھ ان سے لے کر کے، کچھ روپے پیسے یا کچھ اور چیز لے کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ اور عمر فاروق اعظم سے کے سامنے جب بات آئی انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک ایک کو چن چن کر کے قتل کیا جائے۔ کیسے معاف کیسے کر دیں گے ہم کو کتنی مجبوری ہے تو کیا ہوا، ہمیں کسی فدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مشرکین اور ان لوگوں نے بہت ظلم کیا، دکھایا ہے مسلمانوں کے، اسلام کے خلاف بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اس لیے ان کو سب کو چن چن کے قتل کر دیا۔ اب اللہ کے نبی رحیم کریم مزاج کے ہے نا، اللہ کے نبی کا میدان کس کی طرف تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی طرف۔ باقاعدہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، یہ فیصلہ تقریباً ہو گیا کہ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم کی آیت اتر گئی، باقاعدہ قرآن کریم کی آیت، ما کان للنبی والذین آمنوا، ہے نا، وہ الی آخر الآیہ، آیت میں ذہن میں بالضبط نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے لیے یہ ممکن، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دے جب تک کہ اسے اس کا حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ جب تک کہ زمین پر اس کا خون نہ بہا دیا جائے، انہوں نے قتل کر دیا جانا چاہیے۔ جب آیت کریمہ اتری اور تنبیہ کی گئی کہ نہیں، یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا فدیہ لے کر کے چھوڑنے والا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر عمر نہ ہوتے، قرآن کچھ آیت کریمہ کے اخیر میں باقاعدہ جہنم عذاب علیم، جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، جہنم کی دھمکی دی گئی، وعید سنائی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عمر فاروق اعظم اس امت میں مشورہ نہ دیتے تو ہم سب کے سب عذاب جہنم کے مستحق قرار دیے جائیں۔ تو اب یہ ایک غلطی ہونے کی قریب تھی کہ نہیں تھی، مجھے بتاؤ، اللہ نے روکا کہ نہیں روکا اس کو؟ یہی کہنے کا مطلب ہے، معصومیت کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہونے نہیں پائے گی غلطی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روک لے گا، وہ چیز ہو نہیں سکتی، محفوظ کر لے گا۔ خیر، تو یہ چیز تھی۔ تو گناہ جو ہے نا، گناہ ہونا ایک بشری تقاضا ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن افسوس اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد وہی جرت، وہی جسارت، وہی جٹائی اور وہی رفتار بے ڈھنگی اسی میں ڈوبا چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، روئے نہ، گڑگڑائے نہ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہ کی عظمت کا احساس بھی باقی نہیں بچا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا مسلم شریف کی روایت کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ، ان العبد اذا اذنب ذنبا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم انی استغفرک، یا اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ مجھے توبے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویعاقب بالذنب قد غفرت له۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کا احساس ہوتا ہے اسے گناہ کا، اور اس کے بعد مجھ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ میرے بندے کا یہ ایمان ہے، گرچہ گناہ کیا، اس نے گناہ کیا لیکن اس کا ایمان ہے، اسے اس بات کا صحیح علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے۔ اس کا کون ہے؟ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کا علم ہے اسے، اس لیے تو اس نے مجھے پکارا ہے، اس لیے اس نے مجھے پکارا ہے۔ قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور ہم لوگ سب طلبہ ہیں، انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو خاص طور سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کے ہو جانے کے بعد اللہ تعالی ہمیں توبے کی، استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ جہاں بھی کہیں رہے اپنے تقوی کی، اپنے سے ڈرنے کی، اپنے خوف اور اپنی خشیت کی توفیق عطا فرمائے۔ ادم عندی واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 چیزیں تھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آخر میں یہ ایک نقطہ تھا جو ہم نے پڑھا ہے، ابھی اگلا دوسرا نقطہ آئے گا، 2-3 پوائنٹ تمہید میں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ قاعدے، جو 4 قاعدے ہیں اس کتاب کے اندر، وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، باقاعدہ بات وہاں شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کا، اللہ کی توحید خالص کی معرفت، اور اس کی ضد جو شرک ہے اس کی معرفت، اور ان دونوں کے سلسلے میں جو بنیادی اصول اور قواعد شیخ نے کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب میں نقل فرمائے ہیں، جمع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ میں سے پڑھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔